تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راشد اتاری ہے، میں حیدرآباد کے شہر لطیف آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کتنے شرائط ہیں، یہ ذرا بیان کر دیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، ٹھیک ہے، اور طہارت پھر جو ہے وسیع ہے، پوری تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری نماز کی شرط ہے ستر عورت، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مرد کے اور عورت کے چھپانے والے اعضاء ہیں جن کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت نے کہ جن کا چھپانا ضروری ہے، ان کا چھپا ہوا ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ شریف کی طرف منہ ہونا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا وقت بھی ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط ہے نیت کا ہونا، جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے کہ فرض ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، سنت ادا کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ چھٹی نماز کی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ جس سے ہم نماز کا ابتدا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی نماز کی 6 شرائط، اور نماز کے فرائض جو ہیں وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلا یہی ہے، تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا ہے قرات، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجود، اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، اور ساتواں ہے خروج بسنعہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے جی؟ قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی۔ قسطوں کا کاروبار کرنا جائز کی صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ قسطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو قیمت ہے اس کو آپ نے کچھ قسطوں میں بانٹ لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو چیز آپ نے بیچی ہے اور اس کی قیمت کی کچھ قسطیں کر لی ہیں اور ان کی قسطوں کی ادائیگی کا ایک وقت مقرر کر لیا ہے، قیمت متعین کر کے کہ 100 روپے ہے اس کی قیمت مثلا، اور آپ جو ہے وہ 10 قسطوں میں 10 روپے ادا کریں گے۔ قیمت بھی متعین ہے، قسطیں بھی متعین ہیں، چیز بھی متعین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی کوئی بیچ میں شرط نہیں ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ ڈکلیئر ہے، سب کو پتہ ہے، کلیئر ہے کہ بھئی یہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی شرط بھی نہیں ہے کہ اگر آپ قسط شارٹ کر دی، ادا نہیں کی تو آپ کو جو ہے وہ پلنٹی وغیرہ لگے گی یا چیز آپ کی ضبط ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں ہیں، قیمت اور قسطیں متعین ہیں۔ تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو اتنی ہی قسط دینی پڑے گی، تو اس صورت میں قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ اور عام طور پر جو قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کہا جاتا ہے تو اس کے ناجائز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹ میں عام طور پر جو رجحان چل رہا ہے، قسطوں پہ جو چیز دیتے ہیں تو اس میں پلنٹی وغیرہ چیز کا ضبط ہو جانا، اس طرح کی ناجائز شرائط اس معاملے میں شامل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے قسطوں کے کاروبار کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ میں آفتاب احمد اتاری باب المدینہ کراچی کے شہر اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، 4 رکعت نماز ہو یا 2 رکعت نماز ہو، تو اگر کوئی اسلامی بھائی تیسری یا چوتھی رکعت میں آتا ہے اور اسی دوران اگر امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں تو مقتدی جو بعد میں آیا تیسری رکعت میں شامل ہوا یا چوتھی میں، تو آیا اس کو بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرنا ہے یا وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں، مہربانی۔ امام صاحب اولاً تو یہ کہ تیسری چوتھی رکعت میں سجدہ صاحب نہیں کریں گے، آخر میں کریں گے۔ تو اب اگر امام کے اوپر سجدہ صاحب چاہے اس کے ملنے سے پہلے لازم ہوا ہے، چاہے اس کے ملنے کے بعد، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا امام صاحب نے کب کہاں کون سی غلطی کی، تو ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو اس صورت میں سجدہ صاحب جب امام کریں گے، جو مسبوق ہے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے، مغرب کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو مغرب کا وقت باقی رہتا ہے وہ کم از کم بھی اگر مغرب کا وقت ہو، موسم کی تبدیلی کے ساتھ دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے، تو وہ ہمارے ہاں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ یا سوا گھنٹہ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے نمازوں کے اوقات کا ایک جو ہے وہ جدول بنا ہوا ہے، نقشہ بنا ہوا ہے، تو وہ نقشہ خرید لیا جائے
اور اس کے اوپر روزانہ کے اوقات دیکھ لیے جائیں۔ یقیناً یہ ٹائم ٹیبل کیسے حاصل ہو؟ دعوت اسلامی نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ایک سافٹ ویئر موجود ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے موبائل اپلیکیشنز میں، موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اوقات الصلاح۔ اور آپ یقین جانیے اٹس امیزنگ سافٹ ویئر، اباؤٹ 2.7 ملین 27 لاکھ کم و بیش مقامات کے ٹائم ٹیبل اس میں موجود ہیں۔ جہاں دنیا میں آپ ہیں، سفر میں آپ ہیں، اس سافٹ ویئر کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ نماز کا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس سٹی اس کنٹری کا نام ڈالیں اور نماز کے سارے اوقات، پانچوں نمازوں کے اوقات لے لیں، سحر و افطار کا وقت آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائی، میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اپنی والدہ کے لیے جس قدر یہ عمرے کر سکتے ہیں اور عمرے کے علاوہ جس قدر دیگر نیک یہ تو ہے اعمال کر مدینہ سکتے منورہ میں، ہیں مسجد نبوی شریف میں تو حاضری دیں، وہ کریں نوافل اور پڑھیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ والدہ کے لیے خوب ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فرض شروع ہو چکے، جماعت شروع ہو چکی تھی، اس کے بعد ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ اگر ظہر کی نماز شروع ہو گئی ہے یا بالکل ہونے والی ہے تو اس صورت میں سنتیں ادا نہیں کی جائیں، ٹھیک ہے، فرض میں شامل ہو جائیں اور فرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو بعد کی 2 سنتیں ہیں ان کو ادا کریں اور اس کے بعد جو پہلے سنتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کریں۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔